بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے پرندوں کے بارے میں کہ پرندوں میں جو ہے وہ کون حلال ہے کون حرام ہے، جس میں ہم نے جو ہے وہ اختصار کے طور پر یہ بیان کیا تھا کہ کچھ کے نام روایات میں آئے ہیں حلال میں، جیسے مرغی، بطخ وغیرہ، اور کچھ حرام کے بھی نام جو ہے وہ روایت میں آئے ہیں جیسے کوا اور چمگادڑ اور مور وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے کچھ مکروہ ہیں جیسے ہدہد اور الو. اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ کچھ ایسے ہم نے بیان کیے تھے آپ کے سامنے کہ جن کا نام روایت میں وضاحت کے ساتھ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کی کچھ نشانیاں تھیں، جن میں سے حلال کی نشانی یہ تھی کہ وہ پر مار کر اڑتے ہیں، اور یا جو ہے پھر پوٹا، سنگدانہ اور ایک پیر کے پیچھے ایک چھوٹا سا انگوٹھا ان کے یہاں پایا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حرام کی نشانیاں یہ ہے کہ اس میں یہ نشانیاں نہ پائی جائیں، ان میں سے ایک بھی نشانی نہ پائی جائے، نہ پر مار کر اڑتا ہو، نہ پوٹا ہو، نہ سنگدانہ ہو، اور نہ ہی پیر کے پیچھے چھوٹا سا انگوٹھا ہو، تو وہ حرام ہے. اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جن پرندوں کا گوشت حلال ہے ان کے انڈے بھی حلال ہیں، اور جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کے انڈے بھی حرام ہیں. اب یہاں پر ہم دریائی جانوروں کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. دریائی جانور میں جو ہے وہ جتنے بھی دریائی حیوانات ہیں ان میں سے صرف مچھلی، اور وہ بھی ایسی مچھلی کہ جس پر کرنیں ہوتی ہیں، یا عام طور پر کہا جاتا ہے چھلکے والی مچھلی، ان کا کھانا حرام ہے. جیسے سولی ہوتی ہے یا رہو ہوتا ہے، ان پر جو ہے وہ کرنیں ہوتی ہیں چمکدار، یا چھلکا بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا پولک بھی کہتے ہیں. اگر وہ ہے تو وہ مچھلی جو ہے حرام ہے. اسی طریقے سے عام طور پر دریا میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ پرندے بھی ہوتے ہیں کہ جو دریاؤں کی سطح پر رہتے ہیں اور کبھی پانی میں رہتے ہیں، کبھی پرواز کرتے ہیں. تو اگر ان پرندوں میں بھی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، جو نشانیاں ہم نے حلال گوشت کی بیان کی ہے کہ جن پرندوں کا گوشت حلال ہے، اس میں یہ ان میں سے ایک نشانی ہونی چاہیے. اگر ان میں سے ایک نشانی پائی جاتی ہے تو یہ دریا میں رہنے والے پرندے حلال ہیں، اور اگر ایک بھی نشانی نہیں پائی جاتی تو گویا ان کا گوشت حلال نہیں ہے. دوستو، اسی طریقے سے ایک دریا میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے جس کو میگو کہا جاتا ہے. وہ بھی جو ہے وہ چھلکے والی مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا کھانا بھی جائز ہے. دوستو، یہاں پر جو ہے دریائی جانوروں کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے جو بیان کیا وہ گفتگو تمام ہو گئی ہے، یعنی چھلکے دار مچھلی، میگو، اور وہ پرندے کہ جن میں کوئی ایک نشانی پائے جائے حلال گوشت پرندوں کی. اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ حلال گوشت جانور جو ہیں ان کے کون کون سے اجزاء حرام ہیں. چونکہ حلال گوشت جانور جو پائے جاتے ہیں جیسے اونٹ، گائے وغیرہ، ان میں بھی کچھ اجزاء ایسے ہیں جن کا کھانا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. یہاں پر 14 اجزاء
جو بیان کیے جاتے ہیں کہ 14 اجزاء کا کھانا حرام ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی جانور ہو اس کا خون جو ہے حرام ہے، نہ اس کو کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے نہ پینے میں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جانور کا پیشاب اور پخانہ بھی کھانا حرام ہے۔ ممکن ہے بعض جانور جن کا گوشت جن کا پیشاب یا پخانہ پاک ہے ان کو بھی نہیں کھایا جا سکتا، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے لیکن ان کو کھانے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان سب کا پیشاب پخانہ جو ہے وہ پاک ہے لیکن کھانے میں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بچے دانی، جو مؤنث یعنی مادہ جانور جو ہوتے ہیں ان کے اندر بچے دانی جو ہوتی ہے، اس بچے دانی کو نہیں کھایا جا سکتا۔ یعنی اگر جانور کو ذبح کر لیا ہے تو اس میں جو بچے دانی نکلتی ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ غدود ہیں، کسی بھی جانور کے غدود کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بیضے، جانور کے جو بیضے ہوتے ہیں ان بیضوں کو نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ جو نر جانور کی شرمگاہ کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جانوروں کے پٹھوں کے درمیان ایک مغز ہوتا ہے جو چنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو لوگ ماہر ہیں جانوروں کو ذبح کرنے میں اور ان کو کاٹنے میں، وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ چنے کی شکل میں ایک مغز ہوتا ہے پٹھوں کے درمیان، ان کو بھی نہیں کھایا جا سکتا، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک مغز ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان، ان کو کھانا بھی، ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان جو مغز ہوتا ہے اس کو کھانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان ایک مغز ہوتا ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف گردن سے لے کر اور انسان کی پیٹھ کے آخری حصے تک ایک بیلٹ ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جو گردن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور انسان کی پیٹھ کے آخری حصے تک ہوتی ہے، بیلٹ ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کھانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ عام طور پر کریم کلر یا پیلے رنگ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حیوان مذکر، جو مذکر یعنی نر جانور ہیں، ان کا اعلی تناسل کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عورتوں کی استغفر اللہ ربی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو مادہ جانور ہوتے ہیں ان کی جو شرمگاہ ہوتی ہے ذبح کرنے کے بعد اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے اجزاء ہیں جن کو حرام گوشت کہا گیا ہے، ان کو نہیں کھایا جا سکتا ہے، ان کا دور پھینکنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جانور کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو زہردان کہا جاتا ہے، یعنی جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ گوشت کے ایک حصے میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ان جتنی بھی زہر آلود چیزیں ہوتی ہیں وہ گوشت کے ایک حصے میں آ کر اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ وہ حصہ جو ہے وہ جو ذبح کرنے والے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کو کھانا بھی حرام ہے، اس کو زہردان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تلی، جس کو جو ہے وہ عربی زبان میں تحال کہا جاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے مثانہ، یعنی وہ جگہ جہاں پر جو ہے پیشاب وغیرہ جانور کے بدن میں جمع ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آنکھوں کا جو گول حصہ ہوتا ہے یعنی آنکھوں کی پتلی کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے 14ویں اور آخری چیز جو ہے وہ
دو سموں کے درمیان، یعنی کھر جو ہوتے ہیں جانور کے، ان دونوں کھروں کے درمیان، جن کو سم بھی کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، چربی کی مانند ہوتی ہے، جس کو عربی زبان میں ذات الاشاجع کہا جاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ جب پائے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور کھروں کی کھال اتاری جاتی ہے تو وہ جو ہے واضح طور پر کھروں کے درمیان، یعنی دونوں سم کے درمیان جو ہے نظر آ جاتا ہے، چربی کی مانند ہوتا ہے، اس کو نکال کر پھینک دینا چاہیے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ 14 چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ البتہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ 14 کی 14 چیزیں جو حرام ہیں، یہ ان جانوروں میں حرام ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے اونٹ، گائے۔ یہ 14 کی 14 چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ان جانوروں سے متعلق ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، یا اسی طریقے سے بھینس ہے یا بکرا ہے۔ لیکن جن جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مچھلی اور ٹڈی وغیرہ میں ان چیزوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ صرف ذبح ہونے والے جانوروں سے مخصوص ہیں۔ اب یہاں پر چند ایک مسئلے ہم آپ کے سامنے اب بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے۔ مٹی جو ہے انسان کہیں سے اٹھائے یا کوئی گارا کہیں پر بنا ہوا ہو، اگر وہ اس کو کھاتا ہے تو اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، اور کربلا کی خاک، یعنی خاک امام حسین، تربت سید شہداء، آپ کے قبر کی مٹی، وہ بھی مٹی ہے، لیکن آپ کے قبر کی مٹی کو شفا کی نیت سے بیمار کو مختصر سا کھلایا جا سکتا ہے۔ بعض مقامات پر جو ہے وہ ایک چنے کے برابر کہا گیا ہے کہ ایک چنے کے برابر جو ہے وہ بیمار کو شفا کی نیت سے کھلایا جا سکتا ہے کہ بیمار کو شفا حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے نجس چیزوں کو کھانا اور نجس چیزوں کو پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے بچے کو کوئی عین نجس چیز کھلانا، دیکھیں نجس اور عین نجس کے درمیان فرق ہے۔ عین نجس کیا ہیں؟ عین نجس وہ چیزیں ہیں جو اصل نجس ہیں، جن کے ذریعے سے دوسری چیزیں نجس ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کتا ہے، سور ہے، خنزیر جسے کہتے ہیں، خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ چیزیں جو گنائی جاتی ہیں عبادات میں، اور جب طہارت کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر بتایا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں عین نجس۔ لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جو نجس ہو گئی ہیں وہ عین نجس نہیں ہیں، لہٰذا عین نجس کا تو کھانا جو ہے وہ بدرجہ اولیٰ حرام ہے، نجس چیز کا کھانا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی کھانا نجس ہو گیا ہے، چاول، سالن، روٹی، دودھ، پانی، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نجس ہو گئی ہے تو نہ اس کا کھانا جائز ہے نہ اس کا پینا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بچوں کو عین نجس چیز نہیں کھلائی جا سکتی۔ مثال کے طور پر خون کوئی پلانے لگے بچے کو، یا جو ہے وہ کسی عین نجس جانور کا گوشت معاذ اللہ کوئی بچے کو کھلانے لگے تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، یعنی عین نجس نہیں ہے لیکن نجس ہو گئی ہے، تو اس کا کھلانا بچوں کو حرام نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی کھانا نجس ہو گیا ہے، چاول نجس ہو گیا ہے، اس کو بچوں کو کھلانا حرام نہیں ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذاتی اثر جو ہے نجس غذا کا بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کھانے پینے کے سلسلے میں مزید آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة،
برحمتك يا أرحم الراحمين.